بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا علم و صرف کا سبق نمبر 25 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے فعل نفی جہاد، معروف و مجہول کی تعریف اور بنانے کا طریقہ، اور لا نہی کی تعریف، لا نہی معروف اور مجہول بنانے کا طریقہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح پہلے سبق میں نے کہا تھا کہ آپ صرف ایک مضارع کی گردان یاد کر لیں، فعل مضارع مثبت معروف کی، تو مضارع کی تمام گردانیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، پر تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اور فائدہ بھی پڑھا تھا کہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اور فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف نواصب، حروف جوازم۔ حروف نواصب 4 تھے اور حروف جوازم 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہی، ان شرطیہ۔ اور یہ عمل یہ کرتے ہیں حروف جوازم، مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے ان کو گرا کر جزم دیتے ہیں، مضارع کے 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اور مضارع کے 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتے۔ جو پہلے فائدے پڑے تھے مضارع کے صیغوں کی علامات سے پہلے، اگر وہ فائدے ایک طالب علم یاد کر لے تو آگے والی ایک تو صیغے کی پہچان میں مشکل نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے گردانے بنانے کا طریقہ آسان ہو جاتا ہے۔ نفی، فعل نفی جہاد وہ ہے کہ جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے انکار پر دلالت کرے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، نفی جہاد معروف، نفی جہاد بلم جازمہ معروف۔ مجہول، معروف وہ ہے جو جس کا نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی جس کا فاعل معلوم ہو۔ نفی جہاد مجہول، جس کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف ہو، یعنی جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے لم یفعل۔ یہ گردان ہے آپ کے سامنے، فعل مضارع مثبت معروف کی گردان ہے یہ۔ اب ہم نے بنانی ہے فعل نفی جاد بلم جازمہ معروف کی گردان۔ تو نفی جاد بلم جازمہ معروف کو بناتے ہیں فعل مضارع مثبت معروف سے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ آپ شروع میں لفظ لم لگا دیں، یہ لم، یہ عمل یہ کرے گا مضارع کے 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ آپ دیکھیں تو 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے، تو کیا کرے گا یہ ضمہ اعرابی کو گرا کر جزم دے گا، یعنی لم یا فعل سے یا فالو سے لم یا فعل، لم یا فعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل۔ یعنی فعل نفی جہاد بلم جازمہ معروف کے 5 صیغے ہمارے تیار ہو گئے۔ مضارع کے 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، یہ لم ہم تمام صیغوں کے ساتھ لگائیں گے۔ تو یہ کیا کرے گا، 7 صیغے کون سے ہیں، 4 تثنیہ کے ہیں، 1 2 3 4، یہ چاروں کے تثنیہ ایک لائن کے اندر ہیں، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی۔ تو ان کے آخر میں یہ نون کو گرا دے گا، جو نون مکسور نظر آ رہا ہے گرا دے گا۔ اور 3 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی مفتوح آتا ہے، 1 2 3، ان کے آخر میں یہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، یہ گرا دے گا۔ نون صرف گرانا ہے، اور صرف جو آخر میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے یہ صرف گرانا ہے۔ اور مبنی کے 2 صیغے ہیں، یا فعلنا، تفعلنا، ان میں کچھ عمل نہیں کرے گا، تو یہ نفی جہاد بلم جازمہ معروف کی گردان تیار ہو جائے گی۔ اس طرح یا فعلو سے لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ یعنی آپ نے لم لگا کر میں نے گردان پڑھی ہے، یعنی یہ آپ فرض کر لیں کہ جس طرح اس کے شروع میں لم ہے، تمام کے شروع میں لفظ لم ہے، تو اس نے آ کر نون کو گرایا ہے۔ نفی جہاد بلم جازمہ مجہول بنانے کا طریقہ، اس کو بناتے ہیں مضارع مجہول سے۔ مضارع مجہول کے شروع میں لفظ لم لگا دیں۔ تو مضارع مجہول صرف ہم نے تبدیلی اتنی کرنی ہے، مضارع معروف کے شروع میں جو علامت مضارع یا مفتوح تھی اس کے اوپر ضمہ لگا دیں، تو یہ مضارع مجہول کی گردان بن جائے گی۔ یفعلو، یفعلانی معروف ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یہ مضارع مجہول کی گردان بن جائے گی۔ اور مضارع مجہول کے شروع میں لفظ لم لگا دیں، جس طرح اس نے معروف کے اندر عمل کیا تھا اسی طرح یہ مجہول میں بھی عمل کرے گا۔ تو 5 صیغے ضمہ اعرابی والوں کو جزم دے گا، نون اعرابی جن کے آخر میں آتا ہے نون اعرابی گرا دے گا، مبنی کے 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ نفی جہاد بلم جازمہ مجہول کی گردان بن جائے گی۔ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا،
لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل، یہ تھا طریقہ۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے، آپ ایک کاپی نے اس کے اوپر مضارع معروف کی گردان لکھ لیں، اور پھر آپ کے وہ فائدہ تھا حروف نواسب جوازم والا وہ یاد ہو، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو ضمہ اعرابی کتنی سیغوں کے آخر میں آتا ہے، نون اعرابی یہ مضارع کی کتنی سیغوں کے آخر میں آتا ہے، نون مبنی کتنی سیغوں کے آخر میں آتا ہے، اور شروع میں آپ لگا دیں تو فوراً آپ کی گردان تیار ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا ضمہ اعرابی کی جگہ یہ جزم دے گا، نون اعرابی جن کے آخر میں آتا ہے آپ وہاں گرا دیں اس کو، اور مبنی کی دو سیغوں میں یہ کچھ عمل نہیں کرے گا، وہ ویسے رہنے دیں، تو آپ کی نفی جہت کی گردان تیار ہو جائے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، نفی جہت بنانے کا طریقہ۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔